هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، کیا یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا آپ کے رب کا حکم آ جائے؟ اسی طرح ان لوگوں نے بھی کیا تھا جو ان سے پہلے تھے، اور اللہ نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا، لیکن یہ خود اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے، لہٰذا انہوں نے جو عمل کیے اس کے برے نتائج انہیں آ پہنچے، اور انہیں اس چیز نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اور جن لوگوں نے شرک کیا وہ کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی اور چیز کی عبادت نہ کرتے، نہ ہم اور نہ ہی ہمارے آباء و اجداد، اور نہ ہم اس کے حکم کے سوا کسی چیز کو حرام قرار دیتے۔ ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی اسی طرح کیا تھا، تو رسولوں کے ذمہ تو صرف کھلم کھلا پیغام پہنچا دینا ہی ہے۔ تو یہاں بنیادی طور پر تقدیر کو بہانہ بنانے والوں کا رد کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو نیک کام اس لیے نہیں کرتے کہ ہماری قسمت میں نہیں لکھا۔ بھئی تم نے اپنی تقدیر کہاں سے جا کے پڑھی تھی؟ لوح محفوظ تمہارے سامنے کھلی ہوئی ہے کہ تم نے وہاں سے پڑھ لیا تھا کہ تمہیں اللہ نے توفیق نہیں دی اس کام کے کرنے کی؟ تو یہ صرف بہانے ہوتے ہیں نیک کام نہ کرنے کے اور برے کاموں کی طرف جانے کے۔ لیکن اگر یہی دلیل کوئی دوسرا شخص اس کے مقابلے میں پیش کرے جس نے اس کا کوئی حق ادا نہ کیا ہو، یا اس کا کوئی عزیز قتل کیا ہو، یا اس کا کوئی مال چھین لیا ہو، یا اس کی بیوی کی عزت لوٹی ہو، تو وہ یہ دلیل کبھی بھی نہیں قبول کرے گا کہ ہاں میری تقدیر میں لکھا تھا اس کو قتل کرنا لہٰذا میں نے کر دیا۔ اپنا پورا حق وصول کرے گا، لیکن اللہ کا حق نہیں دیتا اور بندوں کا نہیں دیتا تقدیر کا بہانہ کر کے۔ تو یہ سراسر غلط بات ہے۔ اور بلا شبہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو، تو ان میں سے بعض ایسے تھے جنہیں اللہ نے ہدایت دی، اور ان میں سے بعض وہ تھے جن پر گمراہی ثابت ہو گئی، لہٰذا زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ طاغوت جو ہے نا، یہ طاغی سے ہے، طغیانی بھی اسی سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے اپنی حد سے آگے بڑھنا۔ یعنی یہ لفظ بولا جاتا ہے شیطان پر، باطل معبود پر، اور ہر اس شخص پر جو گمراہی کی طرف دعوت دینے والا ہو۔ یعنی سب سے پہلے طاغوت سے مراد شیطان لی جاتی ہے۔ تو شیطان کا کام کیا؟ برائی کی طرف دعوت دینا۔ تو جو انسان آپ کو برے رستے کی طرف بلائے وہ بھی طاغوت ہی ہے۔ اگر آپ ان کی ہدایت پر حریص ہے تو اللہ اسے کبھی ہدایت نہیں دیتا جسے وہ گمراہ کر دے، اور ان کے لیے کوئی مددگار بھی نہیں۔ اور وہ اللہ کی پکی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے اللہ اسے دوبارہ نہیں اٹھائے گا۔ قسمیں کھا کے کہتے ہیں۔ آج بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں نا جو قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ کیوں نہیں؟ یہ اس کے ذمہ سچا وعدہ ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں، تاکہ وہ ان کے لیے وہ چیز واضح کرتے جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، اور تاکہ جنہوں نے کفر کیا وہ جان لے کہ یقیناً وہ جھوٹے تھے۔ بے شک جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمارا اس کے بارے میں یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، کن فیکون۔ لہٰذا دعا مانگتے ہوئے بھی کہا کریں یا اللہ تیرے لیے کچھ بھی مشکل ہے، یہ تو کن فیکون ہے، صرف تیرے کن کہنے کی دیر ہے، تیرے اذن کی دیر ہے، تیری توفیق چاہیے، تیری مدد چاہیے، تو ہی کرنے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہے، یقیناً ہم انہیں دنیا میں بھی اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور آخرت کا اجر یقیناً بہت بڑا ہے، کاش وہ جانتے ہوتے۔ یعنی کاش کہ وہ علم رکھتے تو ایمان لے آتے، اور مہاجر اگر ہجرت کی فضیلت جانتے ہوتے تو بہت خوش ہوتے، اور جنہوں نے ہجرت نہیں کی وہ فضیلت جانتے ہوتے تو ہجرت کر لیتے۔ تو جو اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیتا ہے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو اس سے پہلے سے بھی زیادہ بہترین دیتا ہے۔ اور یہ آزما کے دیکھ لیجئے، تجربہ کر کے دیکھ لیجئے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی چیز پر آپ کا حق ہوتا ہے، دوسرا قسم کھا کے کہتا نہیں ہے میری، آپ جھگڑا چھوڑ دیتے ہیں۔ کس کی خاطر؟ صرف اللہ کی خاطر کہ اگر میں نے یہ جھگڑا کیا تو یہ رشتہ ہی کٹ جائے گا، قطع رحمی ہو جائے گی، اللہ آپ کو اس سے بہتر دے گا۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو بھی تم خرچ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے پیچھے اور لے آئے گا۔ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب ہی پر وہ توکل کرتے ہیں۔ صبر اور اللہ پر توکل، یہ دو چیزیں ہوں تو ہی انسان کے اندر ہجرت کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، ورنہ بندہ مستقبل کے خوف سے اپنا گھر چھوڑ کر کہیں اور نہیں جاتا کہ وہاں کھاؤں گا کہاں سے اور کیا ہوگا، خوف اور اندیشوں کا ہی شکار رہتا ہے۔ اور ہم نے آپ سے پہلے بھی مردوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا تھا جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، بس اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھ لو۔ اہل الذکر مراد ہے یہاں یہود و نصارہ، کیونکہ وہ اہل کتاب تھے نا، واضح دلائل اور صحیفوں کے ساتھ، اور ہم نے یہ ذکر آپ کی طرف اتارا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس بارے میں بار بار ذکر کا لفظ
کتاب الہی کے لیے آیا ہے. ٹھیک ہے، تو جب ہمیں ذکر کرنے کے لیے کہا جاتا ہے نا، تو اس سے مراد صرف تسبیح وغیرہ نہیں ہوتی. قرآن پڑھنا بھی ذکر ہے، واضح دلائل اور صحیفوں کے ساتھ. اور ہم نے یہ ذکر آپ کی طرف اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کو واضح کر دیں جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں. کیا پھر جنہوں نے بری چالیں چلی وہ اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے، یا ان پر وہاں سے عذاب آ جائے جہاں سے انہیں وہم و گمان بھی نہ ہو؟ تو اگلی 3 آیات میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے خلاف سازشیں کرنے والوں کے لیے 4 قسم کا عذاب بتایا گیا ہے. پہلا کہ اس بات سے بے خوف ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھنسا دے اور ان کا نام و نشان باقی نہ رہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض جگہوں پہ جب خسف ہوتا ہے، زمین پھٹتی ہے زلزلے سے، لوگ اس میں گر جاتے ہیں، گھر کے گھر گر جاتے ہیں، اور پھر دوبارہ زلزلے کا جھٹکا آتا ہے اور وہ زمین واپس مل جاتی ہے، اور وہ اندر ان کی ڈیپ ڈاؤن قبریں بن جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے. ایک کلپ میں نے دیکھا تھا جس میں ہائی وے پر ایسا ہی ہوا، لوگ تیز گاڑیاں دوڑا رہے تھے اور وہ گاڑیاں نیچے کھائی میں جا رہی تھی. دوسرا عذاب، انہیں ایسی جگہ سے آ پکڑے جہاں سے وہ سوچتے بھی نہ ہو، جس کا کبھی ان کے دل میں خیال بھی نہ گیا ہو، گمان بھی نہ ہو. تیسرا، یا وہ ان کے چلتے پھرتے انہیں پکڑ لے تو وہ اللہ کو ہرگز عاجز کرنے والے نہیں، یعنی زندگی کی مصروفیات میں، سفر کرتے ہوئے، کہیں آتے جاتے، کام کاج کے دوران. اور چوتھی، او یاخذہم علی تخوف، یا وہ انہیں خوف کی حالت میں پکڑ لے. لیکن تمہارا رب یقیناً بہت شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. یعنی اللہ کے لیے کسی کو پکڑنا، عذاب دینا، سزا دینا کچھ مشکل نہیں، یہ صرف اس کی ڈھیل ہے جو اس نے بندوں کو دی ہوئی ہے. کیا وہ اللہ کی پیدا کردہ چیزوں میں سے کسی چیز کی طرف نہیں دیکھتے کہ اس کا سایہ اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں جھکتا ہے، اس حال میں کہ وہ سب عاجزی کا اظہار کرنے والے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کا بیان ہے کہ ہر چیز اس کے سامنے جھکی ہوئی ہے، مطیع ہے. جمادات ہوں، حیوانات ہوں، جن و انس ہوں، ملائکہ ہوں، ہر وہ چیز جس کا سایہ ہو، سایہ بھی جھکا ہوا ہے. تو یہاں ان لوگوں کے لیے ایک ڈانٹ ہے جو جھکتے نہیں، جو نماز نہیں پڑھتے. جب ساری کائنات اللہ کی فرما برداری میں مصروف ہے، ہر سایہ تک اللہ کے آگے جھکتا ہے، تو پھر انسان کیوں نہیں جھکتا؟ اور تمام جاندار اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور فرشتے بھی، اور وہ تکبر نہیں کرتے. زمین میں موجود چیزوں کے سجدہ کرنے کے ذکر کے بعد تمام جانداروں کے سجدے کے ذکر ہے. اب یخافون ربہم، کیوں سجدہ کرتے ہیں، کیوں جھکے ہوئے ہیں، کیوں عاجزی کرتے ہیں؟ وہ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں جو ان سے اوپر ہے، اور جو حکم وہ دیے جاتے ہیں اسے بجا لاتے ہیں. اور اللہ نے فرما دیا کہ تم 2 معبود نہ بناؤ، بے شک معبود تو صرف وہ اکیلا ہی ہے، بس تم مجھی سے ڈرو. یعنی 2 الہ کیوں؟ یعنی جب 2 نہیں بن سکتے، 1 سے 2 نہیں ہو سکتے تو زیادہ کہاں سے بن سکتے ہیں؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ 2 نہیں بناؤ تو 3 بنا سکتے ہو، نہیں، 2 بھی نہیں بنا سکتے، وہ 1 یا 1 سے زائد کچھ نہیں. اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اور اسی کی اطاعت لازم ہے. کیا پھر تم اللہ کے سوا اوروں سے ڈرتے ہو؟ اور تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے بس وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی سے تم فریاد کرتے ہو. یا نعمت نکرہ ہے، ہر چیز آ جاتی اس میں، تمہارا وجود، صحت، عافیت، مال، اولاد، چھوٹی بڑی کوئی بھی نعمت. وجود تو ایک وجود ہے نا، وجود کے اندر بے شمار نعمتیں ہیں. پھر اسی طرح کوئی چیز ہم کھاتے ہیں تو وہ کھانے سے ایک پیٹ تو بھرتا ہے، اس کے ساتھ غذائیت والی بے شمار ضروریات ہماری پوری ہوتی ہیں. پھر جب تم سے وہ تکلیف ہٹا دیتا ہے تو یکا یک تم میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتے ہیں تاکہ یہ اس کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں دیا ہے، سو تم فائدے اٹھا لو، پسند قریب تم جان لو گے. انسان بڑا ہی ناشکرا ہے، نعمتیں پا کر پھر اپنے رب کو بھول جاتا ہے، شکر نہیں کرتا اور شرک کرنے لگتا ہے. اور جو رزق ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے یہ ان بتوں کے لیے ایک حصہ مقرر کرتے ہیں جنہیں یہ جانتے بھی نہیں. اللہ کی قسم تم ضرور ہی سوال کیے جاؤ گے اس کے بارے میں جو تم گھڑا کرتے تھے. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور یہ اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، پاک ہے وہ، اور اپنے لیے وہ جس کی یہ خواہش رکھتے ہیں. یعنی اپنے لیے تو بیٹیاں پسند نہیں کرتے، اور اللہ کے لیے اگر اولاد بنائی بھی جو کہ ہے نہیں تو وہ بھی بیٹیاں. عرب کے بعض قبیلے جو تھے وہ فرشتوں کی عبادت کرتے تھے اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے، اور یہ ظلم پر ظلم ہے.
اور جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غم کے گھونٹ پی رہا ہوتا ہے. یعنی لڑکی کی پیدائش کی خبر سن کر سارا دن غمگین رہتا ہے اور غم سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اظہار نہیں کرتا لیکن لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے. اس برائی کی وجہ سے جس کی یہ خبر دیا گیا وہ اپنی قوم سے چھپتا پھرتا ہے، سوچتا ہے کیا اسے ذلت کے ساتھ رکھ لے یا اسے مٹی میں دبا دے. خبردار کتنا برا ہے جو فیصلہ یہ کرتے ہیں. اللہ کے نزدیک لڑکے لڑکی میں کوئی فرق نہیں. یہ عربوں کی ناانصافی اور جہالت کا ذکر ہے. یعنی یہاں یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ بھی لڑکوں کے مقابلے میں لڑکی کو حقیر اور کمتر سمجھتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے. جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے بری مثال ہے اور اللہ کے لیے سب سے بلند مثال ہے اور وہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے. اور اگر اللہ لوگوں کے ظلم کی وجہ سے ان کو پکڑنے لگے، یعنی ان کے گناہوں کی وجہ سے، تو اس زمین پر کوئی جاندار نہ چھوڑے، لیکن وہ انہیں ایک مقرر مدت تک کے لیے مہلت دے رہا ہے. پھر جب ان کا مقرر وقت آ جاتا ہے تو یہ ایک گھڑی نہ پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں. یعنی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت کا تقاضا ہے کہ فوری طور پر نہ پکڑے. اس نے پکڑنے کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے اور جب وہ وقت آئے گا تو پھر کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا. اور یہ اللہ کے لیے وہ تجویز کرتے ہیں جسے یہ خود ناپسند کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں کہ ان کے لیے بھلائی ہے. کوئی شک نہیں کہ ان کے لیے آگ ہے اور بے شک یہ اس میں سب سے پہلے پہنچائے جانے والے ہیں. آگ میں. استغفر اللہ. اللہ کی قسم یقیناً ہم نے آپ سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف رسولوں کو بھیجا تھا، مگر شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے خوبصورت بنا دیا، بس وہی آج بھی ان کا دوست ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور ہم نے آپ پر یہ کتاب اس لیے نازل کی ہے تاکہ آپ ان کے لیے ہر وہ چیز واضح کر دیں جس میں انہوں نے اختلاف کیا ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں ہدایت اور رحمت ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے نزول کا مقصد یہاں بتایا جا رہا ہے کہ پہلی امتوں کی طرح اس وقت بھی جو لوگ شیطان کے پھندوں میں گرفتار تھے ان کے اختلاف کا فیصلہ یہ کتاب ہی کرے گی. اور اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیا. یقیناً ان لوگوں کے لیے اس میں نشانی ہے جو سنتے ہیں. سننے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور سننے میں اللہ کی کتاب اور اللہ کی نشانیوں کا ذکر. اور یہاں خاص طور پر پانی کی نعمت کی طرف توجہ دلائی جا رہی جو زندگی کی اصل ہے، کیونکہ ہر چیز اسی سے بنی. اور بے شک تمہارے لیے مویشی جانوروں میں بھی بڑی عبرت ہے، یعنی سبق ہے. ہم تمہیں اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے. یعنی دودھ اللہ کی عظیم نعمت اور نشانی ہے. کس طرح جانور کیا کھاتے ہیں اور کیا باہر نکالتے ہیں. اور پھر من بین فرث و دم، گوبر اور خون کے درمیان میں سے خالص دودھ نکلتا ہے. بھلا کوئی انسان دنیا میں ایسی کوئی چیز بنا کے دکھائے. یعنی ایک ہی چارہ کھا رہے ہوتے ہیں، اسی سے خون بنتا ہے ان کے جسم کے لیے، اسی سے ان کی سیکریشن یعنی جو ویسٹ فل چیز ہوتی ہے وہ نکل جاتی، اور اسی چارے سے دودھ بن جاتا ہے. کتنی حیرت انگیز بات ہے اگر انسان اس پہ غور کرے. اور وہ بھی مخصوص جانوروں کا دودھ ہوتا ہے، گائے وغیرہ کا، جو انسانوں کے کام آتا ہے. پھر اس میں سے میل جو مرضی کھائیں وہ دودھ نہیں بنا سکتے. فیمیل کو اللہ نے یہ سعادت بخشی. اور کھجور اور انگوروں کے پھلوں سے تم نشہ آور چیز بنا لیتے ہو اور عمدہ رزق بھی حاصل کرتے ہو. بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے ایک نشانی ہے جو عقل رکھتے ہیں. یہاں شراب کی حرمت سے پہلے شراب کے بارے میں ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا ہے. اللہ نے تو رزقاً حسنہ اتارا ہے اور تم اس سے سکر بنا لیتے ہو، نشہ آور چیز. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور ان بیلوں میں جو وہ اوپر چڑھاتے ہیں گھر یعنی چھتے بنا لو. وحی کا اصل معنی ہوتا ہے خفیہ اشارہ جو تیز ہو، اشارہ سریع خفیہ، خفیہ طریقے سے بات پہنچا دینا جو کسی اور کو پتہ نہ چلے. تو یہاں مراد ہے الہام. وحی کا لفظ پیغمبروں کے لیے آتا ہے اور الہام باقی مخلوق کے لیے ہے. اور نحل کو نحل کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہ اللہ کا خاص عطیہ ہے. جیسے آتا نا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، یعنی بطور عطیہ خوش دلی سے دو، گفٹ منی یعنی جو شادی کے موقع پر مرد کو دینی ہوتی ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کی فطرت میں ہی الہام رکھا ہوا ہے. یعنی ایک تو وحی الہی سے ہمیں ہدایت ملتی ہے، دوسرے اللہ نے ہمارے اندر بھی جو فطرت اگر مسخ نہیں ہوگی تو اندر سے بھی کچھ آوازیں اٹھتی، ہماری تھاٹ پروسیس ایسی ہوتی ہے. اب دیکھیے کہ خیالات ہر انسان کے اندر اٹھتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ دن میں ایک انسان کے ذہن سے 70,000 خیال گزرتے ہیں. کچھ اختیاری ہوتے ہیں، کچھ غیر اختیاری ہوتے ہیں. کچھ بھی آپ کا اختیار نہیں ہوتا، جیسے وسوسے وغیرہ اچانک ہی آ جاتے ہیں. لیکن کچھ چیزوں کے بارے میں آپ خود اپنی مرضی سے سوچ رہے ہوتے ہیں اور سوچے چلے جاتے ہو، اور ایک ٹرین چلائے چلے جا رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے گزرتے ہیں، وادیوں جنگلوں سے، اور بیٹھے کہیں ہوتے ہیں اور سوار کسی اور جگہ پہ ہوتے ہیں، سفر کہیں اور کر رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر نفس کے اندر اللہ نے الہام رکھا ہوا ہے جو اس کی صحیح چیز کی طرف رہنمائی کرتا ہے اگر وہ صحیح ماحول میں ہو. آپ دیکھیں کہ انسانوں کو تو اللہ نے فطرت کے اندر بھی الہام دیا اور اس کے ساتھ وحی الہی بھی دی، اس کے باوجود وہ اختیار کی وجہ سے غلط کام کرتے ہیں. لیکن باقی ساری مخلوق فطری ہدایت کی پابند ہے. مثلا جانوروں کو دیکھ لیں، جب ان کا پیٹ بھر جائے تو ایک لقمہ بھی ایکسٹرا نہیں لیں گے. ہمارا پیٹ بھرا ہوا بھی ہو اور اگر کوئی آفر کرے کوئی چیز، ہاں یہ تو مجھے بہت پسند، وہ بھی کھا لیں گے. اتنے میں کوئی اور کچھ لے کے آ جائے گا، وہ بھی کھا لیں گے. نہ فطرت سے سبق نہ سنت سے سبق. اب دیکھیے کہ گدھا جسے سب سے زیادہ کن ذہن سمجھا جاتا ہے، فطری ہدایت کے تحت بچے کو بھی سوار کر لیتا ہے اور پانی کا نالا آنے پر ٹھہر کر اندازہ کرتا ہے، اگر پار کر سکتا ہو تو چھلانگ لگاتا ہے، ورنہ نہیں لگاتا، ادھر ہی ٹھہرا رہتا ہے. لیکن انسان فطرت کا پابند نہیں ہوتا اور بہت دفعہ دھوکا کھا جاتا ہے، غلطی کرتا ہے. شہد کی مکھی کو الہام کیا، پھر کہا پھر ہر طرح کے پھلوں میں سے کھاؤ، پھر اپنے رب کے ہموار راستوں پر چلتی رہو، چلتی رہو، چلتی رہو. فسلکی سبل ربک ذللا. اس کی ایک پینٹنگ میں نے اپنے کمرے میں لگائی ہوئی تھی پاکستان میں. یہ مجھے آیت بہت ہمت دلاتی تھی کہ رب کے راستے پہ اگر نکلے ہیں تو وہ چلتی رہو، رکنا نہیں، استقامت اختیار کرو. فسلکی سبل ربک ذللا، رب کے ہموار راستوں پر چلتی رہو. ان کے پیٹوں سے ایسا شربت نکلتا ہے جس کے مختلف رنگ ہیں، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. بے شک جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں ان کے لیے یقیناً اس میں ایک نشانی ہے. اب یہاں شہد کی مکھی کس طرح کام کرتی ہے، کیسے شہد بناتی ہے، اس کی تفصیلات آپ خود بھی کہیں سے معلوم کر سکتے ہیں. لیکن یہ ساری تفصیلات مائنڈ بلوئنگ ہیں کہ ایک چھوٹا سا کیڑا اڑنے والا کتنی بہترین چیز پروڈیوس کرتا ہے، بہت بڑی فیکٹری لگائے اور پولوشن پھیلائے. ہماری جو وہ چیزیں جو فیکٹریز میں بنتی ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، اور شہد کی مکھی جس پھول پہ بیٹھی اس کو بھی نقصان نہیں دیتی، بس ضرورت کی چیز وہاں سے لے لیتی ہے اور پھر راستہ نہیں بھولتی، وہ کھا کے ہضم نہیں کر جاتی، اس کو سیو کرتی ہے اور پھر اصل جگہ پہ لا کے ڈالتی ہے اور پھر اس کو کنورٹ کرتی ہے شہد میں، اس سارا جو جوس ہوتا ہے. اور یہاں پر شراب کا لفظ آیا مشروب کے معنوں میں، یعنی شہد اصل میں پینے کی چیز ہے. ٹھیک ہے، چاہے ویسے پی لیں، چاہے گھول کے پی لیں، دودھ میں، پانی میں، جوس میں، ڈرنک میں، چائے میں، جس مرضی میں. اچھا آپ دیکھیے کہ شہد کی مکھی ویسے کاٹتی ہے وہ پروٹیکشن کے لیے کہ مجھے کوئی چھیڑے نہ، بہت کام ہے میرے، چھیڑو گے تو پھر خیر نہیں، میں مصروف ہوں، تم فارغ ہو، تمہیں مکھیاں مارنے کے سوا کوئی کام نہیں. تو زہریلا کیڑا ہے لیکن اس کے پیٹ میں ہمارے لیے مشروب ہے اور میٹھا، جس سے ہم اور چیزوں کو میٹھا کرتے رہتے ہیں، اور بہت سی دوائیاں بھی اس سے بنتی ہیں. یہ سب کچھ خود سے تو نہیں ہو رہا نا، کسی نے مکھی کو پیدا کیا اور اس کے اندر کچھ الہام کیا، تم نے کرنا کیا، ساری پروگرامنگ کر دی، اب وہ آٹو پہ ہے. اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر وہی تمہیں فوت کرے گا، اور تم میں کوئی ایسا بھی ہے جو سب سے ناکارہ عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے تاکہ بہت کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ نہ جانے. بے شک اللہ خوب علم والا، خوب قدرت والا ہے. یہاں انسان کی زندگی کے مختلف مراحل بتائے گئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارذل العمر سے پناہ مانگتے تھے، جس میں انسان کچھ جانتا نہیں وہ کہاں ہے. کچھ بوڑھے ایسے ہوتے ہیں نا، ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ کہاں رہ رہے ہیں، اپنے گھر میں یا کسی ہوم میں ہے، کیا کھلایا جا رہا ان کو، کون آیا کون گیا، نام تک بھول جاتے ہیں، اپنی اولاد کو نہیں پہچانتے. ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگنی چاہیے، یا کم از کم کچھ نمازوں کے بعد تو ضرور مانگیں، جس میں آتا ہے وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ.
اور اللہ ہی نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر رزق کے معاملے میں فضیلت بخشی ہے. تو جو لوگ فضیلت دیے گئے ہیں اپنا رزق اپنے غلاموں کی طرف لوٹانے والے نہیں ہیں کہ یہ سب اس رزق میں برابر ہو جائیں. کیا پھر یہ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ یعنی تم اپنے غلاموں کو اپنے رزق اور اختیار کا کوئی حصہ نہیں دیتے، اپنے برابر نہیں کرتے، تو انسانوں کو اور مخلوقات کو اللہ کے برابر قرار دیتے ہو. اور اللہ نے خود تم ہی میں سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی. حوا آدم کی پسلی سے پیدا کی گئی تھی، اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے بیٹے اور پوتے پیدا کیے، اور اس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا. کیا پھر بھی یہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے ایک بڑا احسان ہے کہ انسان کی تنہائی اور وحشت دور کرنے کے لیے اس کو ساتھی دیا، مرد کے لیے عورت، عورت کے لیے مرد. اور پھر دوسرا یہ کہ وہ ساتھی اس کی جنس انسان سے دیا، کوئی جن بوت نہیں، کوئی جانور نہیں. آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کے باوجود سکون تبھی حاصل ہوا جب انہیں اپنی جنس سے بیوی ملی. حالانکہ فرشتوں کو بھی انہوں نے دیکھا تھا، لیکن فرشتے تو فرشتے ہیں اور انسان انسان ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ انسان انسانوں سے ہی مانوس ہوتے ہیں، اور یہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو آسمانوں اور زمین میں سے رزق دینے میں کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہے، اور نہ ہی یہ استطاعت رکھتے ہیں، یعنی دے ہی نہیں سکتے. فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ، پس تم اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. یعنی بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ جس طرح بادشاہوں کے وزیر ہوتے ہیں اور ان کے تھرو بادشاہ تک جاتے ہیں، تو اسی طرح ہم نے بھی یہ بزرگ اس لیے بنائے ہوئے ہیں کہ ان کے تھرو ہم اللہ تک جاتے ہیں. تو دنیا کے بادشاہوں اور اللہ تعالیٰ میں بہت بڑا فرق ہے. اللہ نے ایک مثال بیان کی ہے، ایک مملوک غلام کی جو کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا، اور دوسرا وہ جسے ہم نے اپنی طرف سے عمدہ رزق عطا کیا ہے، یہ اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتا ہے. کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، بلکہ ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی. تو یہ غلام اور آزاد کی مثال ہے. پہلا شخص غلام اور دوسرا آزاد، تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. بعض کہتے ہیں یہ مومن اور کافر کی مثال ہے، یہ دونوں بھی برابر نہیں ہو سکتے. اور بعض کہتے ہیں کہ یہ اللہ اور بت یعنی معبودان باطلہ کی مثال ہے، تو کیسے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی اگر غلام اور آزاد برابر نہیں ہو سکتے تو مخلوق اور خالق کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اور اللہ نے دو آدمیوں کی ایک اور مثال بیان کی ہے. ان دونوں میں سے ایک تو گنگا ہے، وہ کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا بلکہ وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے، وہ اسے جہاں کہیں بھیجتا ہے وہ کوئی بھلائی نہیں لاتا. کیا یہ اور دوسرا جو انصاف کا حکم دیتا ہے اور سیدھے رستے پر ہے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہاں پہلی مثال سے بھی زیادہ واضح مثال آ گئی ہے کہ ایک آدمی جس میں 4 خامیاں ہیں، یعنی 4 کمزوریاں ہیں. نمبر 1، نہ سنتا ہے نہ بولتا ہے. دوسرے یہ کہ کچھ کر بھی نہیں سکتا، یعنی چلو بول نہیں سکتا تو کوئی ہنر ہی اس کے ہاتھ میں ہو، ہاتھ پاؤں ہلا کر یا سر پہ کوئی بوجھ اٹھا کر کچھ کما ہی لے، کچھ بھی نہیں کر سکتا. تیسرا یہ کہ آزاد نہیں ہے، غلام ہے، اور غلام بھی ایسا بیکار کہ مالک ہی کو اس کا سارا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے، وہ کسی کام کا نہیں، مالک کے سر پہ ایک چٹی ہے. چوتھا یہ کہ مالک اسے کسی کام کو بھیجتا ہے تو کوئی کام نہیں کر کے آتا، اس کو تو راستہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ جانا کہاں ہے، کہاں تک کیسے پہنچنا، وہ کام کرنا کیسے ہے. اس کے مقابلے میں دوسرے شخص میں 4 خامیوں کی بجائے 2 خوبیاں ہیں. وہ لوگوں کو عدل کا حکم دیتا ہے، مطلب اس سے پتہ چلتا ہے کہ سنتا اور بولتا ہے، سمجھتا ہے. وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، صحیح ترین رستے پر قائم ہے جو سب سے مختصر اور منزل پر پہنچا دینے والا ہے. یعنی وہ نہ کسی کے لیے بوجھ ہے، نہ راستے سے سراسر نہ واقف. تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک 4 خامیوں والا، ایک 2 خوبیوں والا برابر ہو سکتا؟ ہرگز نہیں. اسی طرح خالق اور مخلوق بھی برابر نہیں ہو سکتے. اور آسمانوں اور زمین کے غیب صرف اللہ ہی کے پاس ہیں. اور قیامت کا معاملہ تو آنکھ جھپکنے کی طرح ہے یا اس سے بھی قریب تر. بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے. اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ بھی نہ جانتے تھے، اور اسی نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم شکر ادا کرو. اگر انسان کے پاس کچھ بھی نہ ہو نا، اور یہ 3 فیکلٹیز ہیں، نہ کھانے کو ہے، نہ پہننے کو ہے، نہ سونے کے لیے گھر ہے، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں اس کے پاس، لیکن وہ سنتا ہے، بولتا ہے، دیکھتا ہے، اور اس کا دل ہے، سوچتا ہے، سمجھتا ہے، تو وہ امیر ترین انسان ہے. اس کے پاس بے شمار نعمتیں ہیں، اور اسی پر شکر ادا کرنا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ مزید بھی دے گا. اور یہ بھی کہ دنیا میں آنے کے بعد انسان بالکل لا علم ہوتا ہے،
اسی لیے کچھ بچے جوتے اٹھا کے منہ میں ڈال رہے ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتا ہوتا یہ کتنی گندی چیز ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان فیکلٹیز کے ذریعے انسان کو علم دیتا ہے، آنکھوں اور کانوں سے علم اندر جاتا ہے اور دل اس کو محفوظ کرتا ہے۔ کیا انہوں نے پرندوں کی طرف نہیں دیکھا جو آسمان کی فضا میں مسخر کیے گئے ہیں؟ انہیں اللہ کے سوا کوئی اور تھامے ہوئے نہیں ہے، بے شک اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ اور اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو رہنے کی جگہ بنایا، اور اس نے تمہارے لیے مویشیوں کی کھالوں سے گھر بنائے ہیں جنہیں تم اپنے سفر اور اپنے قیام کے دن ہلکا پھلکا پاتے ہو، اور ان کی اون اور پشم اور بالوں سے گھر کا سامان اور ایک مقرر وقت تک فائدہ اٹھانے کی چیزیں بنائیں۔ یہاں گھر کی تعریف کی جا رہی ہے، یعنی رہائش سے متعلق اللہ کی نعمتیں ہیں، اور گھروں کی ایک حرمت بھی ہوتی ہے، ایک پرائیویسی بھی ہوتی ہے، اسی لیے بلا اجازت کسی کے گھر میں داخل ہونے اور حتیٰ کہ جھانکنے سے بھی منع کیا گیا، اور تجسس سے بھی۔ اور پھر چمڑے کے خیموں کو بھی گھر بتایا جو سفر میں آسانی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جہاں ضرورت پڑتی ہے ان کو تان کے دھوپ بارش گرمی سے بچتے ہیں لوگ۔ اور اللہ نے ان چیزوں میں سے جو اس نے پیدا کی تمہارے لیے سائے بنائے، جیسے گھر ایک چھت ہے نا، سایہ ہے، تو ایسے ہی اور چیزوں کے بھی سائے ہیں۔ اور اس نے تمہارے لیے پہاڑوں میں چھپنے کی جگہ بنائی، اور تمہارے لیے کرتے بنائے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، اور ایسے کرتے یعنی زرہیں بھی جو تمہیں تمہاری جنگ میں بچاتے ہیں۔ اسی طرح وہ تم پر اپنی نعمت پوری کرتا ہے تاکہ تم فرما بردار بن جاؤ، سر تسلیم خم کر دو۔ اب یہاں گھر سے باہر کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔